افغان افسر تھا، اس نے طالبان سے کہا کہ تم پاکستان کے پٹھو ہو، پرابلم آ رہا ہے وہ سارا پاکستان کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا ہوں تو وہاں پہ جو ہم تربیت دیتے تھے تو اس کا معیار جو ہے وہ بہت پست تھا، وہ بہت برا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، افغانستان سے امریکہ واپس جا چکا ہے، اس کی جو تھوڑی بہت فوج رہ گئی ہے وہ بھی 31 اگست تک افغانستان چھوڑ دے گی۔ افغانستان پہ طالبان اپنی حکومت قائم کر رہے ہیں، اور امریکہ جو ہے جس انداز سے وہ افغانستان سے نکلا ہے، اس کے لیے وہی لفظ جو کسی زمانے میں اسٹینلے والپرٹ نے انگریزوں کے لیے استعمال کیا تھا کہ جس شرمناک انداز سے انگریز جو ہیں وہ پارٹیشن کے بعد سب کانٹیننٹ سے بھاگے ہیں، اس کے لیے اس نے اپنی کتاب کا جو نام ہے وہ رکھا تھا شیمفل فلائٹ۔ جو صورتحال ہمیں افغانستان میں نظر آ رہی ہے وہ شیمفل فلائٹ سے بھی کوئی زیادہ ہی گمبھیر ہے اور زیادہ ہی بری نظر آتی ہے۔ امریکی جو ہیں ان کی یہ خواہش تھی کہ جب وہ افغانستان چھوڑیں وہ بڑے باعزت طریقے سے افغانستان کو چھوڑیں، اور اس طرح کی تصویریں نظر نہ آئیں کہ جب ویتنام انہوں نے چھوڑا تو وہاں پہ جب انخلا ہو رہا تھا، ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ اٹھا رہے تھے لوگوں کو، لوگ پریشانی سے بھاگ رہے تھے اور وہ ویتنام چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن امریکی انہیں چھوڑے بغیر جو ہیں وہ وہاں سے نکل آئے۔ اس کے بعد یہ جو واقعہ ہے، یہ جو تصویریں ہیں، وہ جو شیمفل فلائٹ کی ویتنام سے، وہ امریکی تاریخ کا ایک بڑا ذلت امیز باب بن گئی۔ صدر بائیڈن کی یہ بڑی خواہش تھی کہ جب امریکی فوجی افغانستان کو چھوڑیں تو ان کا جو انخلا ہے وہ بڑا باعزت ہونا چاہیے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ اس سے بدترین تصویریں جو ہیں، ویڈیوز جو ہیں، وہ منظر عام پہ آئی ہیں، جو تصویریں ویتنام میں نظر آئی تھیں۔ وہ تصویریں ایک دفعہ امریکی قوم کو دوبارہ ایک ذلت کا احساس دلا رہی ہیں، اور صدر بائیڈن پہ بڑی کڑی تنقید ہو رہی ہے۔ ان کے جو یورپین اتحادی ہیں وہ ان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا ایک شرمناک انداز میں جو ہے وہ انخلا جو ہے وہاں سے افغانستان سے اس کو پلان کیا ہے۔ اور یہ تصویریں جو ہیں یہ امریکی پرائیڈ کو، امریکی فخر کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہیں، اور امریکہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ صدر بائیڈن کے امپیچمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صدر بائیڈن جو ہے وہ اب صدارت کے عہدے کے لائق نہیں رہے ہیں۔ مگر عمومی طور پہ دوسرا جو ایک سروے ہوا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو افغانستان میں امریکیوں کا قیام ہے وہ کوئی امریکی عوام کو بہت زیادہ پسند نہیں تھا۔ وہاں سے ان کا انخلا جو ہے وہ اس کو تو اپروو کرتے ہیں، لیکن جس شرمناک انداز سے امریکی وہاں سے بھاگے ہیں وہ اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور جو بائیڈن کو بہت سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس تنقید کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر ایک فوج جو $87 بلین سے قائم ہوئی، اور کوئی جولائی میں جب صدر بائیڈن نے پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے بالکل یہ کہا کہ انہیں افغان فوج پہ بہت زیادہ اعتماد ہے، کیونکہ وہ طالبان کی نسبت ان کے خیال میں اس وقت زیادہ بہتر تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ 3 لاکھ کی فوج ہے، اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں وہاں پہ، اور یہ جو 3 لاکھ کی فوج ہے یہ ویل ایکوپڈ ہے، اس کے پاس وہ تمام جدید ہتھیار موجود ہیں جو کسی بھی جدید فوج کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس کی تربیت جو ہے اس کے متعلق بھی انہوں نے بات کی تھی کہ ان کو بہت اچھی تربیت ملی ہے، وہ جنگ کی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ یہ کہتے تھے کہ 70-75 ہزار جو طالبان ہیں وہ ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ لیکن صدر جو بائیڈن کی یہ توقعات جو ہیں آپ نے دیکھی کہ بہت بری طرح سے ناکام ہوئی، امریکہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ طالبان نے وہاں پہ ایک بڑا مناسب رویہ اختیار کیا۔
انہوں نے یہ جو انخلا ہو رہا تھا، یہ جو شیمفل فلائٹ ہو رہی تھی، اس میں کوئی رخنا نہیں ڈالا، بلکہ اس کو کسی انداز سے فیسیلیٹیٹ ہی کیا. لیکن یہ سوال امریکہ میں اس پہ بہت گفتگو ہو رہی ہے کہ آخر افغان فوج جو ہے وہ اتنے شرمناک انداز میں ختم کیسے ہوئی، اتنے شرمناک انداز میں اس نے ہتھیار کیوں ڈالے. اس کا ایک جواب تو یہ دیا جا رہا ہے کہ افغان فوج نے جو ہتھیار ڈالے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا مورال تھا. نپولین نے یہ کہا تھا کہ جنگ میں سب سے اہم جو ہوتا ہے وہ فوج کا مورال ہوتا ہے. اگر فوج کا مورال جو ہے وہ بلند نہ ہو، وہ لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو، وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ نہ ہو، تو وہ پھر ہار جاتی ہے. اس کا یہ خیال تھا کہ اس میں تو آپ مورال کو وہ اتنی زیادہ اہمیت دیتا تھا کہ وہ کہتا تھا ایک اچھے مورال والی فوج جو ہے وہ اپنے سے 10 گنا بڑی فوج پہ فتح حاصل کر سکتی ہے. کہ مورال تھا افغان فوج کا وہ بہت ختم ہو چکا تھا. اور یہ کب ختم ہوا؟ اس کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اسی طرح سے ختم ہوا جب نجیب اللہ کی حکومت جو ہے وہ قائم تھی اور مجاہدین جو ہیں ان کے ساتھ لڑ رہے تھے. تو ایک موقع پہ جو روسی صدر ہیں انہوں نے کہا کہ اب ہم افغانستان والوں کو اسلحہ نہیں دیں گے. اس کے اس بیان نے جو اس وقت نجیب اللہ کی فوج تھی اس کا مورال جو ہے وہ ختم کر دیا تھا. اور پھر وہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو زوال کا شکار ہونا پڑا. اس سے پہلے وہ مجاہدین کے ساتھ جنگ کر رہا تھا. کچھ اسی طرح کی صورت دوحہ معاہدے کے ساتھ پیش آئی. اس کے بعد CNN کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے ایک جو کمانڈر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ افغانستان میں ہمارا دی اینڈ ہے، یعنی یہ دوحہ معاہدہ جو ہے یہ ہمیں افغانستان میں ختم کر دے گا. لیکن یہ امریکی توقعات کے بالکل خلاف تھا، کیونکہ امریکی دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ چند سالوں سے جو انہوں نے آہستہ آہستہ جو افغانستان کا ڈیفنس ہے وہ افغان جو فوج تھی اس کے سپرد کر دیا تھا، اور وہ اس کو بڑے ایک اچھے طریقے سے نبھا بھی رہے تھے. انہوں نے طالبان کی پیش قدمی کو روکا تھا، یا بظاہر آپ یوں سمجھیں کہ وہ اس میں اپنے مقاصد میں بڑی حد تک کامیاب نظر آتے تھے. اسی بنیاد پہ جو بائیڈن یہ پیشین گوئی کر رہے تھے کہ یہ فوج ہے افغان وہ اس کو سنبھال لے گی اور طالبان کا مقابلہ کرے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا. اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ امریکی جو ہیں وہ افغانستان کے جو پیچیدہ معاشرہ ہے اس سے کوئی بہت زیادہ آگاہ نہیں تھے. یعنی مورال کا معاملہ آپ اس حوالے سے بھی کہہ دیں کہ آپ یوں دیکھیں کہ جو افغان فوج لڑ رہی تھی وہ ڈالرز کے لیے لڑ رہی تھی، وہ اس عہدے کے لیے لڑ رہی تھی. لیکن طالبان جو ہیں وہ اسلام کا نام لے رہے تھے، وہ ایک نیشنلزم کی بات کر رہے تھے. اور اب امریکی کہہ رہے ہیں جو طالبان ہیں انہوں نے مذہب کو، اسلام کو اور افغان نیشنلزم کو اکٹھا کر دیا تھا، اور ایک ایسی موٹیویشن فورس جو ہے طالبان میں پیدا ہو گئی تھی جس نے ان کی اس غیر معمولی فتح جو ہے اس کا راستہ ہموار کیا. اور اس میں ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے لوگ سوچ رہے تھے. اب امریکی جو ہیں وہ بات کرنی شروع ہو گئے ہیں. اب امریکی جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ انداز سے بات کر رہے ہیں. وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ قندھار کے قریب ایک دفعہ یہ ٹیلی ویژن سیٹ پہ بعض اوقات دیکھا نا آپ نے بات دیکھا ہوگا کہ وہ اس پہ دوسروں کی آوازیں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک طالبان جو ہے اس کے ساتھ جو ایک افغان فوجی افسر تھا اس کی گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دینی شروع کر دیں. تو گالیاں دیتے دیتے جو افغان افسر تھا اس نے طالبان سے کہا کہ تم پاکستان کے پٹھو ہو. تو اس پہ اس نے طالبان نے کہا کہ تم جو ہو تم امریکی پٹھو ہو. اس کے بعد پھر گالیوں کا تبادلہ ہوا. تو افغان جو طالبان تھا اس نے افغان افسر سے کہا دیکھو تم ہمیں پاکستانی پٹھو ہونے کا الزام دیتے ہو، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تم تو کافروں کے پٹھو ہو. اور اس امریکی افسر کا کہنا ہے جو بڑی سینئر پوزیشن میں وہاں پہ رہا، اس نے کہا کہ اس کا جواب کوئی نہیں تھا افغان افسر کے پاس، اور اس نے وائرلیس جو ہے وہ بند کر دی. تو
جو ایک نظریاتی سطح پہ یا وہ جو طالبان تھے وہ زیادہ موٹیویٹڈ تھے اور ان کا مورائل جو ہے وہ افغان افسروں کی نسبت زیادہ بلند تھا، افغان سپاہ کی نسبت وہ زیادہ بلند تھا. اور پھر ایک اور کیفیت بھی پیدا ہوئی جب دوحہ معاہدہ پیدا ہوا. جب بھی دوحہ معاہدہ جو ہے وہ ہوا تو اس کے بعد سب کو اپنی اپنی پڑ گئی. اور یہ ہارڈ کنٹری کے نام سے جو کتاب لکھی ہے اناتول لیون نے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ بڑی زبردست کتاب ہے ان کی ہارڈ کنٹری. اس نے بڑی غیر معمولی شہرت حاصل کی ہے پاکستان میں اور پاکستان کے باہر بھی، پاکستان کو سمجھنے کے لیے بھی. اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ وہ جنگ کور کر رہے تھے سوویت وار 1980s میں. تو وہ ایک دفعہ ایک مجاہدین جو ہیں انہیں لے کے چلے گئے ایک ایسی جگہ پہ، یہاں پہ سرکاری عمارتیں نظر آ رہی تھیں، ان پہ جھنڈا لگا ہوا نظر آ رہا تھا. تو اناتول نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ مجاہدین سے کہ یہ ہم اتنے قریب سے انہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا انہیں ہم نظر نہیں آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہمارا خیال ہے کہ ہم انہیں نظر آ رہے ہیں. تو اس نے کہا کیا وہ ہم پہ فائر نہیں کریں گے؟ اس نے کہا نہیں وہ ہم پہ فائر نہیں کریں گے. اس نے کہا کیوں فائر نہیں کریں گے؟ اس نے کہا جی در حقیقت ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے اور ہماری ایک ارینجمنٹس ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں، وہ ہم پہ فائر نہیں کریں گے. اناتول نے بھی اس پر حوالے سے بات کی ہے کہ افغانوں کے ہاں ایک جو ٹرائبل سسٹم ہے اس میں ان کا قبیلہ اہم ہوتا ہے، ان میں ان کے جو افراد ہیں خاندان کے وہ بہت اہم ہوتے ہیں اور یہ بعض اوقات نیشن سے بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور جو افغان ہیں اور وہ اپنی ایک ارینجمنٹس بھی کر لیتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ارینجمنٹس جو ہیں یہ امریکیوں کے یہاں موجودگی میں بھی ہوئی، وگرنہ ابھی تک امریکہ جو افغانستان میں بہت زیادہ قتل و غارت کری ہوئی ہے، بہت سارے زیادہ افغان مارے گئے ہیں. اور جو افغان مارے گئے ہیں ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جو امریکی بمباری کی وجہ سے مارے گئے ہیں، ڈرون اٹیکس کی وجہ سے مارے گئے ہیں. یعنی لیکن جو لڑائی ہوتی ہے مختلف محاذوں پہ اس کی کیفیت جو ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس طرح سے وہاں نہیں ہوا. لوکل ارینجمنٹس جو ہیں یہ پورے دور میں پورے افغانستان میں کسی نہ کسی انداز سے موجود رہی ہیں اور یہ ہوتی ہیں، یہ دنیا بھر میں ہوتی ہیں. یہ افغانستان میں کوئی نرالی بات نہیں ہے، لیکن افغانستان میں کوئی تھوڑا سا یہ معاملہ آپ زیادہ ہے. تو اس نے کہا یہ جو ارینجمنٹس ہوئی تھیں جنگ بندی کی، ایک دوسرے پہ حملہ نہ کرنے کی، طالبان اپنے علاقوں میں تھے، جو گورنمنٹ تھی وہ اپنے علاقوں میں تھی، اور خاص طور پہ طالبان جو ہے وہ رورل علاقوں میں تھے، وہ شہروں پہ اس طرح سے نہیں حملہ کرتے تھے. تو وہ اور جو گورنمنٹ تھی وہ شہروں پہ اس کا ایک اقتدار تھا، دیہی علاقوں پہ طالبان جو تھے وہ اپنا اثر و رسوخ رکھتے تھے. تو یہ ایک گورنمنٹ جو ہے وہ چل رہی تھی. اور ایک اور بھی بات کہی جاتی ہے کہ جب لوگوں کا مورائل نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رشوت بھی آتی ہے. افغانستان پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے امریکہ نے بے پناہ پیسہ استعمال کیا اور بے پناہ رشوت دی. کرسٹینا لیمب نے اپنی کتاب فیئرویل کابل میں لکھا ہے کہ جب امریکیوں نے افغانستان پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو یہاں انہوں نے اپنی فوجیں بھیجی، وہاں انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے وہ نمائندے بھی بھیجے، وہ لوگ بھی بھیجے جنہوں نے بے پناہ رقم جو ہے وہ قبائلی سرداروں میں تقسیم کی اور ان کی وفاداریاں حاصل کرنے کی کوشش کی. یہ جو کرپشن ہے اس نے بھی افغان فوج جو ہے اس کا بڑا بیڑا غرق کیا ہے. اور یہ اب باتیں اب سامنے آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں، امریکی کہتے ہیں کہ افغانستان میں ہم بالکل کرپشن کا جو ایک سمندر تھا اس میں غرق ہو چکے تھے، اور اس میں جو مختلف سردار تھے اور مختلف جو افسر تھے وہ ایک یہ بھی کام کرتے تھے کہ ان کے سپاہیوں کے لیے اسلحہ بھجوایا جاتا تھا، راشن بھجوایا جاتا تھا، تو سپاہیوں کو نہیں ملتا تھا. اکثر صورت میں سپاہیوں کو تنخواہیں بھی نہیں ملتی تھیں. اور جب یہ 3 لاکھ 3.5 لاکھ فوج کی بات ہوئی تو پتہ یہ چلا، جب ان کے نام ہی کنفرم کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ اس میں تو کوئی 1 لاکھ کا نام بھی نہیں دیا جا سکتا، وہ گوشت فوجی تھے. تو بہت سی فوج جو ہے وہ ایسی بھی بھرتی ہوئی تھی وہاں پہ جس کا نام و نشان نہیں تھا. اور اس طرح سے افغانستان کا جو ایک سسٹم تھا اس میں کرپشن جو ہے وہ موجود تھی. اور امریکی جو ہیں ایک اور بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے بہت زبردست تربیت دی. اب امریکی جنرلی کھل کے بات کر رہے ہیں، امریکی افسر ہی کھل کے بتا رہے ہیں کہ جب ایک صاحب ہیں جو اس میں ادھر
جنوبی افغانستان میں تربیت دے رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا ہوں تو وہاں پہ جو ہم تربیت دیتے تھے تو اس کا معیار جو ہے وہ بہت پست تھا، وہ بہت برا تھا. افغان جو ہے وہ بہت ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے، ہم ان میں ڈسپلن پیدا کرنے میں تھوڑا سا ناکام ہو رہے تھے. لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے انہیں بہت اچھے گریڈز دینے ہیں اور اس تربیت میں انہیں بڑی اچھی ایک سرٹیفکیٹس دینے ہیں. اور کیونکہ اگر آپ برے گریڈز دیں گے، برے سرٹیفکیٹ دیں گے، تو یہ جو امریکی کمانڈر ہیں جو جن کے متحد یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ ان کی کارکردگی جو ہے اس پہ سوالیہ نشان اٹھیں گے. تو امریکیوں نے جو کمانڈرز نے جو انہیں تربیت دی وہ بھی کوئی بہت اعلیٰ معیار کی نہیں تھی. اب اس پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں. ایک بات جو بے شمار لوگوں نے لکھی اور بے شمار لوگ کہتے رہے، اور وہ یہ کہتے تھے، اس میں کرسٹینا لیم نے بھی یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، کہ جب بھی کوئی کمانڈر جو ہے وہ افغانستان سے واپس جاتا تھا تو وہ ایک ہی بات کرتا تھا کہ ہمیں جو ٹربلز ہیں، ہمیں جو پسپائی اختیار کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں جو پرابلم آ رہا ہے وہ سارا پاکستان کی وجہ سے آ رہا ہے. تو اب اس پہ بھی کھل کے بات ہو رہی ہے امریکہ میں، اس پہ بھی بات بتائی جا رہی ہے. بہت سے لوگ واقعات بیان کر رہے ہیں جو پہلے نہیں کرتے تھے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ در حقیقت جو پاکستان کا خطرہ ہے، پاکستان کو جو بطور ویلن پیش کرنے میں جو افغان حکومت تھی، جو افغان فوجی تھے، کمانڈرز تھے، ان کا بہت کردار تھا. بعض جگہوں پہ تو وہ خود کوئی ایسی کارروائیاں کر لیتے تھے جو بالکل جعلی کارروائیاں ہوتی تھی، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر کرائسس پیدا ہوگا تو فنڈز زیادہ آئیں گے، ویپن زیادہ آئیں گے، پیسے زیادہ آئیں گے، اور وہ جو کمانڈر ہے اس کو فائدہ ہوگا. تو افغان جو کمانڈر ہیں انہوں نے پاکستان کا نام جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بڑا بدنام کرنے کی کوشش کی. لیکن اب جو بائیڈن پہ، امریکی عوام پہ بالکل کھل کے بات یہ سامنے آ گئی ہے کہ یہ وہاں پہ امن قائم نہیں ہو رہا تھا. تو اس کی وجہ افغان فوج کی نااہلی تھی، افغان لیڈروں کی بدنیتی تھی، اور دوسری بہت سی فورسز کا معاملہ تھا. وہ پاکستان کو پہ الزام لگاتے تھے اور اس کے عوض جو ہے انہیں بے شمار فنڈز ملتے تھے، بے شمار اسلحہ ملتا تھا، اور امریکہ میں بھی پاکستان کے خلاف جو ہے وہ آوازیں بلند ہوتی تھیں. اور اگر ہم تھوڑا سا اور آگے چلیں کہ اس کی تھوڑی سی اور معاملہ دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ امریکی فوج جو ہے وہاں سے اگر ناکام ہوئی ہے تو در حقیقت وہ افغان معاشرے کو سمجھنے میں ناکام رہی ہے. انہوں نے انحصار کیا ٹرانسلیٹرز پہ، جنہوں نے امریکیوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں فیڈ کیا، اور یہ جو اسٹریٹجی تھی امریکی فوج کی جو دنیا کی سپر پاور ہے وہ وہاں پہ بہت بری طرح ناکام ہوئی. اور اس کی وجہ جیسے میں عرض کروں اس کی وجہ مورائل کی کمی بھی ہے، اس کی وجہ کرپشن بھی ہے، اس کی وجہ یہ جو جعلی ویلن بنانے والا معاملہ ہے، اور پاکستان کو خاص طور پہ ویلن بنانے کی جو کوششیں ہیں ان میں بھی ان کو تلاش کیا جا سکتا ہے. افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اور اب جو ہو رہا ہے وہ بڑا، اس پہ آپ بہت سے حوالوں سے افسوس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. افغانستان کو ایک انسانی المیہ کے طور پہ بھی دیکھنا ہوگا. کئی نسلیں جو ہیں افغانستان کی حالت جنگ میں رہی ہیں. ان بچوں نے صرف جنگ ہتھیار استعمال کرنا سیکھے ہیں. اب طالبان جو ہے وہ امن کی بات کر رہے ہیں، اب طالبان سب کے لیے معافی کا اعلان کر رہے ہیں، اب طالبان جو ہیں وہ عورتوں کو بھی حقوق دینے پہ آمادہ ہیں. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ ان طالبان سے مختلف ہوں گے جنہوں نے ماضی میں افغانستان پہ حکومت کی تھی. لیکن کتنے مختلف ہوں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ افغانستان کا امن جو ہے، جیسے علامہ اقبال نے 1921 میں کہا تھا کہ جنوبی ایشیا کے امن کا انحصار جو ہے وہ کابل کے امن پہ ہے. تو کابل کا امن قائم کرنے کے لیے افغانستان کے تمام ذمہ دار، میں کہوں گا پڑوسی ممالک ہیں، انہیں اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے. چین کو ایک کردار ادا کرنا ہے، روس کو ایک کردار ادا کرنا ہے، پاکستان کو ایک کردار ادا کرنا ہے، ایران کو ایک کردار ادا کرنا ہے، اور امریکہ کو بھی ایک کردار ادا کرنا ہے. کیونکہ اگر افغانستان میں بدامنی ہوتی ہے یا وہاں پہ کوئی دہشت گرد گروپ جو ہیں وہ قائم ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان کے پڑوسی ممالک کو بھی خطرہ نہیں ہے، اس سے امریکہ کو بھی، مغرب کو بھی خطرہ ہے. اور
امریکہ نے بہرحال ایک غلطی تو کی ہے کہ وہ جب دوبارہ افغانستان آئے تھے تو وہ افغان لیڈروں کو یہ یقین دلاتے تھے کہ وہ 1990 کے عشرے کی غلطی نہیں کریں گے، افغانوں کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، لیکن انہیں یہ غلطی کرنا پڑی ہے یا انہوں نے یہ غلطی کر دی ہے۔ اب اس غلطی کے کیا نتائج نکلتے ہیں یہ بھی ہمیں مستقبل ہی بتائے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔